سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اور پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے ٹھیک 2 ماہ بعد اس حکومت کو بجٹ پیش کرنے کا سخت چیلنج درپیش ہے۔ گزشتہ حکومت کی معاشی پالیسیوں اور خاص طور پر حکومت کے آخری دنوں میں پیٹرول و ڈیزل پر دی جانے والی سبسڈی سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے، تو دوسری جانب آئی ایم ایف پروگرام میں بھی خلل پڑ گیا۔ آج پیش کیے جانے والے بجٹ میں حکومت کی ترجیح ملکی آمدن میں اضافہ اور اخراجات میں کمی کر کے معیشت کو مستحکم کرنا ہوگی۔ بجٹ متوقع طور پر ایک سخت بجٹ ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اور بجٹ میں آئی ایم ایف کی تجاویز کو شامل کرنے کی بھی کوشش کرے گی۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنی توجہ ان طویل مدتی اسٹرکچرل مسائل کے حل پر رکھے جو حکومت کے مالی معاملات کو بہتر طور پر چلانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ حکومت کو ریونیو موبلائزیشن اور ٹیکس ٹو ڈی جی پی ریشو میں اضافے کے لیے ٹیکس میں اضافے کے بجائے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے اور ٹیکس نظام میں موجود نقائص کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے ساتھ ساتھ حکومت کو اپنے اخراجات میں بھی کمی لانی ہوگی تاکہ معاشرے کے نچلے طبقے کا خیال رکھنے کے لیے درکار فنڈز کو برقرار رکھا جا سکے۔ آنے والے بجٹ میں ایک اہم پہلو مہنگائی کے بہتر انتظام کا بھی ہوگا، کیونکہ ایندھن کی موجودہ قیمتوں اور بجلی و گیس کی قیمتوں میں ہونے والے ممکنہ اضافے سے مہنگائی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ حکومت کو نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ نجی شعبے کے تحت اسٹریٹجک منصوبے بھی شروع کیے جانے چاہیے۔ حکومت سے بجٹ میں جو ریلیف ملنے کی توقع کرنی چاہیے وہ صرف یہ ہے کہ عوام کو کام کرنے دیا جائے اور اس راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں وہ ختم کر دی جائیں۔ انسان کا بلڈ پریشر دیکھ کر ہی ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن اگر وہ محض بلڈ پریشر پر ہی شور مچانا شروع کر دے اور اصل بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے سرجری نہ کرے تو انسان کے لیے اس سے خطرناک بات کچھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، سرجری میں وقتی تکلیف ہوگی مگر دیری پر سکون بھی میسر آ جائے گا۔ اس لیے پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ بجٹ میں ریلیف دینے کے بجائے قوم کو پیسہ کمانے کے لیے سہولت فراہم کی جائے، نوکریوں کا بندوبست کیا جائے اور عام آدمی کو بھی کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تناظر میں ممکن ہے کہ حکومت مالیاتی پالیسی کو سخت کرے، لیکن موجودہ صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کام اس طرح کیا جائے کہ نجی شعبوں میں لوگوں کا روزگار اور نوکریاں متاثر نہ ہو۔ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ شاید آئی ٹی کے شعبے پر ٹیکس لگایا جائے، حالانکہ یہ وہ شعبہ ہے جو عوام کی آمدن بڑھانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ شعبہ ان لوگوں کو روزگار فراہم کر رہا تھا جنہیں سرکاری یا نجی شعبے میں ملازمت نہیں ملتی۔ اس وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس شعبے پر ٹیکس میں اضافہ کرنے کے بجائے اس پر ٹیکس کو ختم کر دیا جائے۔ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر نظر ڈالی جائے تو اگلی سہمائی کے لیے اس میں اضافہ ہی نظر آ رہا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے مالی سال کا نصف اول مشکل ہوگا۔ میرے خیال میں موجودہ بجٹ میں کسی قسم کی ریلیف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور ریلیف ملنا بھی ممکن نہیں۔ حکومت اس بجٹ میں ریلیف کے طور پر یہ ضرور کر سکتی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اور اس جیسے دیگر پروگراموں کے لیے مختص رقم میں اضافہ کر دے۔ اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آپ ایک بجٹ سے یہ امید نہیں لگا سکتے کہ اس سے سب کچھ درست ہو جائے گا۔ بجٹ میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ کس چیز پر کتنے پیسے لگائے جائیں گے اور وہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ اس وقت حکومت کے اخراجات ہی 500 ارب سے زیادہ کے ہیں، جس میں کمی لانا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو بجٹ میں کس طرح شامل کیا جاتا ہے اور ایک ایسا توازن کیسے حاصل کیا جاتا ہے جس میں مہنگائی بھی محدود رہے، کسی نہ کسی سطح پر عوام کو ریلیف بھی ملے اور ساتھ ہی آئی ایم ایف کے مطالبات کو بھی پورا کیا جا سکے۔ واضح رہے، تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں تیسرے سال میں جی ڈی پی گروتھ 5.6% جبکہ چوتھے سال میں 6% رہی، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک معاشی سنگ میل ہے۔ جی ڈی پی گروتھ کا تسلسل برقرار رکھنا موجودہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ عدنان صدیقی، کراچی۔